اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی عدالتوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ آج بھی نظریہ ضرورت موجود ہے۔ آج بھی فیصلوں میں دباؤ نظر آتا ہے، پسند ناپسند نظر آتا ہے۔ آج بھی آپ نے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی عدالت نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں فیصلوں پہ آ رہا ہوں۔ ماضی میں بھی کئی فیصلے ہوئے، خود سپریم کورٹ کے ججز نے شرمندگی لاء کے ایز اے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کئی بڑے وکلا سے بڑے فیصلوں پہ بات ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یہ فیصلے عوام میں مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیصلے انصاف، آئین اور قانون کو میٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ماضی میں بے شمار فیصلے، میں ان پہ بولنا چاہوں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں اب جیسے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے فیصلہ، 63 کی تشریح کے حوالے سے فیصلہ، یا توہین عدالت کے حوالے سے جو عمران خان کے فیصلے، وہ بڑے فیصلے ہیں، پیچھے ہٹے تو اور بھی فیصلے ہیں، لیکن میں آج ایک فیصلے کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں انیشیلی آبزرویشن دیا ہے کہ جی دو لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ہیں، ایک ایپلیکنٹ ہے، ایک ایپلیکنٹ کا مخالف ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس پہ ججز قانون اور آئین کی نگاہ ڈالتے ہیں، قانون اور آئین موجود ہوتا ہے، سزا اور جزا بھی موجود ہوتی ہے، صرف آرگومنٹس ہوتا ہے، اور وکیل یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، اور عدالتیں صرف قانون اور آئین کی نظر سے ان آرگومنٹس کو سنتی ہیں اور فیصلہ دے دیتی ہیں، فیصلہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے حق میں نہیں ہو، یہ سب نہیں دیکھتی۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جناب پنجاب حکومت کے حوالے سے حمزہ شہباز سے کہا گیا کہ جی آپ، پرویز الہی اور یہ مل کے فیصلہ کریں۔ یہ پنچایت میں ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ جیسے ادارے میں اس قسم کے فیصلے نہیں ہوتے۔ آج فیصل واڈا کا فیصلہ دے لیں، آپ پہلے ورڈز دیکھیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب، آپ یہ مان لیں اگر کہ آپ نے جھوٹا بیان حلفی دیا، یاد رہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن نے آرگومنٹس کے بعد ایک آئینی ادارے نے فیصل واڈا کو تاحیات نااہل کیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاحیات نااہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن کو ہی اختیار ہے ممبر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، یہ آئین میں بھی موجود ہے، 63 کا 3، 63 کا 2، 63 کا جی، اور یہ سپریم کورٹ کے 1995 کی جو فیصلہ ہے پیر صابر شاہ کا، جس میں 12 رکنی بینچ میں اکثریتی نے یہ فیصلہ دیا کہ اصل ڈسکوالیفیکیشن صرف الیکشن کمیشن کر سکتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو تاحیات نائل کیا، کیونکہ تاحیات نائلی کے حوالے سے 62(1)F پہ سپریم کورٹ آلریڈی نواز شریف کو تاحیات نائل کر چکی تھی، حالانکہ 62(1)F میں تاحیات نائلی کسی مدت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بات طے ہے کہ سپریم کورٹ کسی کو نااہل نہیں کر سکتی، کسی شخص کو نااہل، کسی ممبر کو نااہل نہیں کر سکتی، یہ استحقاق صرف الیکشن کمیشن کا ہے۔ ہاں سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے، اسٹیبلش کر سکتی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن تاحیات نااہل یا نااہل کرنے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ہے۔ یہ اس وقت بھی سوال اٹھا تھا، تو 62(1)F کے تحت جب سپریم کورٹ نے کر دیا یہ فیصلہ، تو پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ، کیونکہ وہ بھی ایک کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی بائنڈنگ میں آتی ہے، اور 189 کے تحت وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہے، تو چنانچہ انہوں نے بھی تاحیات نائلی کر دی۔
اپیل ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ میں جائے گی, اپیل ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گی. اب سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جناب واقعی جو یہ فیصلہ دیا گیا ہے فیصل واڈا کا, فیصل واڈا گلٹی ہیں تو پھر فیصلہ کنٹینیو, اور فیصل واڈا گلٹی نہیں ہے تو یہ فیصلہ اٹھا کے پھینک دیں, ان کو بری کر دیں. صرف دو ہی چیز تھی نا. یہ کہاں سپریم کورٹ میں ہوتا ہے, یہ کسی عدالت میں ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو یا مجرم کو یہ چوائس دے کہ اگر وہ ہمارے سامنے, جبکہ وہ گلٹی ہو چکا ہے ایک عدالت میں, ہمارے سامنے وہ مان لے کہ اس نے جھوٹا حلف بیان دیا ہے, تو ہم اس کو 63(1)(c) کے تحت ایک ٹرم کے لیے نائل کریں گے, تایات نائلی ختم کر دیں گے. یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں, پاکستان کیا دنیا کی کسی کورٹ میں بتائیے. میں نے تو ایک جج صاحب سے پوچھا, میں نام نہیں کوٹ کروں گا ان کا, ظاہر ہے یہ امانت ہوتی ہے, کہ ایک جج اور ایک وکیل صاحب, بڑے نامی گرامی وکیل ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, اور جج بھی کوئی چھوٹے موٹے جج نہیں ہیں, ان سے پوچھا کہ کیا یہ اس فیصلے کو کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ پنچایت ہے, یہ پنچایتوں میں ہوتا ہے, یہ پنچایت جہاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ تم اگر غلطی مانتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, معاف کر سکتا ہوں. یا یہاں تو قانون فکس ہے, یہاں تو پریزیڈنٹس فکس ہے, یہاں تو پہلے دیے ہوئے سزا جن لوگوں کو دی گئی ہے ان کے فیصلے جو ہے نا موجود ہوتے ہیں, اور یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ایک طرف ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں, اور اگر وہ خود ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے قتل کیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ کل یہ سوال کسی کے سامنے رکھ سکتی ہیں کہ اگر تم مان لو کہ تم نے ان 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو میں تمہیں 5 سال سزا دے دوں گا, اور نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف بہت ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے, جس کی بنیاد پر تمہاری پھانسی تو بنتی ہے. یہی اس ریمارکس ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, اور وہ یہ تھا کہ فیصلے میں یہ کہا گیا فیصل واڈا کو کہ آپ کے خلاف 62(1)(f) کے حوالے سے مواد بہت ہے کہ آپ کی تایات نااہلی ہو, لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ حلف آپ نے جھوٹا دیا ہے تو پھر ہم آپ کو 63(1)(c) کے تحت ایک ٹرم کے لیے نائل کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں میں نے کہی. کیا پاکستان کی کورٹ کسی قاتل کو جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہو, 1 کو کیا ہو, 50 کو کیا ہو, اور اس کا کیس عدالت میں آئے اور عدالت اس کو یہ موقع دے اس قاتل کو کہ وہ اگر, اور ابھی آرگومنٹس ہونے ہیں, اور خود عدالت کہے کہ آپ کے خلاف جو ثبوت ہمارے سامنے مواد ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے جس کی بنیاد پر آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ مان لیں کہ میں نے قتل کیا ہے تو ہم آپ کو 5 سال کی سزا دے دیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ پنچایت میں ہوتا ہے, جس طرح ان جسٹس صاحب نے کہا یا اس وکیل نے کہا. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر آئین کی تو دھجیاں بکھر گئی نا, کیونکہ پھر آئین تو یہ کہتا ہے کہ جی سب کے ساتھ برابری کیا جائے. تو ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فیصل واڈا کو حلف جھوٹا کرنے پر آپ کے تایات نائلی سے نکال کر ان کو آپ کے ایک ٹرم کے لیے دے دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تایات نائل کرنے کے بجائے صادق اور امین نہیں ہے تو ان کو بھی ایک ٹرم کا کر دیا جاتا ہے جو الیکشن کمیشن سے ہوا. نواز شریف صاحب کو قرض وہ اپنے بیٹے سے پیسہ نہ لینے کی بنیاد پہ تایات نائل کر دیا جاتا ہے, اور جہانگیر ترین کو جو ہے اپنے ہی بزنس میں صرف ایک انفارمیشنز جو ہے وہ سمجھتے ہیں سامنے والے صحیح نہیں ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ تایات نائلی کرتے ہیں. تو یہ معیار کیا ہے؟ یہ کہاں انصاف کو لے جا رہا ہے؟ یہ کہاں آپ کے آئین کو لے جا رہا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی عوام کو اپنی عدالتوں پہ کے فیصلوں پہ اعتبار ہوگا کہ ان کے ساتھ اگر وہ عدالتوں میں جائیں تو ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ کیونکہ فیصل واڈا کے ساتھ جو ہوا ہے, کیا وہی جو کئی لوگ تایات نائل ہوئے ہیں یا کئی لوگ
ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ یہ بہت بڑا، اور یہ اس طرح کے فیصلے کیا عدالتوں میں، اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سے آئے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کے نہ کوئی احساسات ہوتے ہیں، نہ جذبات ہوتے ہیں، نہ وہ کمپرومائز کو سمجھتے ہیں، نہ وہ صرف ایک چیز کو سمجھتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے اس کو، اور ثبوت اور ایویڈنس سامنے ہو تو پھر سزا بھی متعین ہوتی ہے، جزا بھی متعین ہوتا ہے، فیصلہ پھر عدالت کرتی ہے۔ یہاں تو پنچایتوں کی طرح آپ مجرم کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے رہے ہیں کہ تم اگر مان لیتے ہو تو کل ایک قاتل کہے گا کہ میں اپنا قتل مانتا ہوں، مجھے 300 مت دیجئے سے صاحب، مجھے پھر 5 سال کے لیے سزا دیجئے، تو کیا آپ دیں گے؟ اور پھر یہ جائز ہوگا؟ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔